چند روز قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دوسرے ممالک نیوکلیئر ٹیسٹ کرتے ہیں لیکن وہ بتاتے نہیں. مثلا چین، شمالی کوریا، روس اور پاکستان ایسا کرتے رہتے ہیں لیکن وہ زیر زمین کرتے ہیں جہاں ہم دیکھ نہیں سکتے. اس پر آج پاکستان نے جواب دیا کہ وہ کچھ ایسا نہیں کر رہا. یہ ٹرمپ صاحب کو جانا کیا سوجی ہے اعجاز. اگر سرے سے ہی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تو یہ پھر یا تو فالٹی انٹیلیجنس ہے یا پاکستان آج کل ٹرمپ کے حواسوں پہ سوار ہے یا ہر وقت ذہن میں رہتا ہے. جی ٹرمپ کو تو الف بے کا نہیں پتا اس کی، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ بھارت کو ایک موقع مل گیا. جی بالکل. ترجمان ہے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کا، اس نے کہا وہ دیکھو پاکستان یہ کر رہا ہے، تو اس کے اوپر منسٹری آف فارن افیئرس نے پھر جواب دیا کہ یار یہ بالکل لغو اور بیہودہ بات ہے. دیکھیے ایک نیوئنس ہوتا ہے، ایک باریکی ہوتی ہے، ایک فرق ہوتا ہے کہ آپ جو ڈلیوری سسٹمز ہیں ان کا جو ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ایک نیوکلیئر ویپن کا ہاٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے اندر ایک فرق ہوتا ہے. اسی طرح جو نیوکلیئر ویپن کا جو ہاٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں اور جو سب کرٹیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے اندر، میں ابھی آتا ہوں سب کرٹیکل ٹیسٹ کی طرف، اس کے اندر فرق ہوتا ہے. ہاں جو اسمالر اسکیل سب کرٹیکل ٹیسٹنگ ہے یہ تو امریکہ بھی کر رہا ہے، روس بھی کر رہا ہے، چین بھی کر رہا ہے، ہم نے نہیں کی بائی دا وے، جی ہم نے نہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹرمپ صاحب ہیں ان کو ان باریکیوں کا، ان نفاستوں کا ان کو نہیں پتا، علم نہیں ہے. اس کا علم نہیں ہے. اچھا اب ہوا یہ ہے کہ 26 اکتوبر کو نا پوتن صاحب جو تھے انہوں نے فوجی وردی پہنی ہوئی تھی اور انہوں نے آ کے کہا کہ جی روس نے جو ہے وہ ایک نیوکلیئر پاورڈ کروز میسائل کا، بورویسنک اس کا نام ہے میسائل کا، اس کو ٹیسٹ کیا. اچھا اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس کی جو پروپلشن سسٹم ہے اس میزائل کا وہ نیوکلیئر پاورڈ ہے، تو وہ کوئی 1400 کلومیٹر جو ہے وہ جا سکتا ہے. اب یہ جو کروز میسائل تھا یہ گزشتہ کوئی ایک دہائی سے بھی شاید زیادہ ہو گیا، اس کو روس جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے بے شمار جو ہے وہ ٹیسٹ فلائٹس ہوئیں، ان میں سے بہت ساری ناکام بھی ہوئی. ان میں سے ایک جو ٹیسٹ فلائٹ تھی اس میں ان کے کوئی 5 جو ہے وہ نیوکلیئر سائنٹسٹ جو ہے وہ مارے بھی گئے. اور چونکہ یہ نیوکلیئر پاورڈ اس کا پروپلشن سسٹم ہے تو اس کے اندر ریڈیشن کے بھی ایشوز تھے. تو یہ وہ معاملات ہیں کہ جو کہ ظاہر ہے اپنا ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اس سے ناواقف ہیں. اب وہ جو سب کرٹیکل نیوکلیئر ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ وہ تجربہ ہے کہ جس کے اندر آپ ایک اسمال اماؤنٹ لیتے ہیں نیوکلیئر مٹیریل کی، اس میں پلوٹونیم ہو سکتا ہے، یورینیم ہو سکتا ہے، ڈپینڈنگ آن واٹ یو ڈوئنگ، اور اس کے ساتھ آپ کنونشنل ایکسپلوسیوز جو ہیں وہ مکس کر کے آپ سیمولیٹ کرتے ہیں ایک ایکسٹریم پریشر اور ٹیمپریچر کے اوپر نیوکلیئر ڈیٹونیشن. بٹ دس از وداؤٹ کریٹنگ واٹ از نون ایز اے سیلف سسٹیننگ چین ریئیکشن. تو یہ اس کو آپ کولڈ ٹیسٹ بھی کہتے ہیں. اس کے اندر کوئی نیوکلیئر چین ریئیکشن نہیں ہوتا اور یہ ان کنڈیشنز کو سیمولیٹ کرتا ہے. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ تجربات آپ کرتے ہیں ٹو کلیکٹ ڈیٹا آن ہاؤ مٹیریلز لائک پلوٹونیم فار انسٹنس بہیو انڈر ایکسٹریم کنڈیشنز. رائٹ رائٹ. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو سیفٹی اینڈ ریلائبلٹی کا جو ایشو ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا آپ اس سے اکٹھا کرتے ہیں اس سے آپ ایڈوانس جو کمپیوٹر سیمولیشنز ہیں ان کو ریفائن کرتے ہیں، اور وہ جو ریفائنمنٹ ہے that is crucial for what is known as a stockpiled stewardship, and that is the effort to maintain the safety, security and reliability of nuclear weapons without actually hot testing them. بالکل. تو یہ جو انہوں نے کہا نا انڈر گراؤنڈ، اس کی لوکیشن از نارملی انڈر گراؤنڈ. سو بٹ اٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ سی ٹی بی ٹی کو جو کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی ہے جو ہاٹ ٹیسٹ کے خلاف ہے کہ اس کو وہ وائلیٹ کر رہا ہے. بالکل. یہ چیز جو ہے وہ بہت اہم ہے. اچھا اب اس کے اندر آپ وار ہیڈز کو ٹیسٹ کرتے ہیں. دیکھیں وار ہیڈ کے اندر آپ کی ایک فسائل کور ہوتی ہے، اس کو پٹ بھی کہتے ہیں. اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اسپیشل نیوکلیئر مٹیریل ہوتا ہے، وہ ہائیلی انریچ یورینیم U-235 بھی ہو سکتا ہے یا Pu-239 جو ہے پلوٹونیم بھی ہو سکتا ہے. اس کو آپ سب کرٹیکل اسٹیٹ میں رکھتے ہیں until it is to be detonated. ٹھیک ہے.
اس کے ساتھ ایک سراؤنڈنگ جیکٹ ہوتی ہے اور وہ پریسائسلی شیپڈ ہوتی ہے which has conventional high explosives, اور اس کو آپ استعمال کرتے ہیں ٹو کمپریس the fissile core اسپیشلی ان implosion style weapons. ٹھیک ہے, تو وہ جو ڈیٹونیشن ہوتی ہے اس بارودی مواد کی, اٹ کریٹس این انورڈ ڈائریکٹڈ شاک ویو, اور وہ شاک ویو کیا کرتی ہے, وہ ان آرڈر ٹو اچیو سب کرٹیکل ڈینسٹی. پھر اس کے اندر ڈیٹونیشن سسٹمز ہوتے ہیں, جیسے انیشیٹر بھی آپ کہتے ہیں, اس کو بھی آپ ٹیسٹ کرتے ہیں. پھر اس کے اندر ٹیمپر یا ریفلیکٹرز ہوتے ہیں. مطلب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دی ہاں جی ٹیکنیکلٹیز. بالکل. the point really is کہ یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کرتے رہتے ہیں, although we haven't been doing this, but United States does it, Russia does it, China does it, جی جی بالکل. تو لیکن اس کا ہاٹ ٹیسٹنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بالکل اجاز, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک سوال ہے ہماری دوست اور میری کولیگ ماروی سرمت کا. وہ کہہ رہی ہے, اجاز صاحب, if we aren't against Afghan people, which we are not, you right on that, but then shouldn't the Pakistani government have been more prudent in dealing with the refugees? دیکھیے, میں نے تو آپ کے پروگرام پہ پہلے ہی کہا ہے کہ بین الاقوامی قانون میں ایک یو ہیو واٹ از نون ایز ریفولما. ریفولما جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی مہاجر کو جو ہے نا اس کی مرضی کے بغیر واپس نہیں بھیج سکتے. اینڈ آئی فلی اگری ود دیٹ. لیکن ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے جو ہے یہ کام ہو رہا ہے, اور ذاتی طور پہ آئی ایم ناٹ ان فیور آف اٹ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ آ رہے تھے افغان مہاجرین, جب سوویت یونین آیا تھا افغانستان میں, تو اس زمانے میں جو خیبر پختونخوا کے جو گورنر تھے فضل حق صاحب, مطلب آپ کو یاد ہے ضیاء الحق صاحب کا زمانہ تھا, تو خیبر پختونخوا کے گورنر نے اس بات کی اشد مخالفت کی تھی کہ افغان مہاجرین کو آنے دیا جائے یہاں پر. اور انہوں نے کہا کہ جی یا تو, اب پہلی بات تو یہ تھی کہ ان کو آنے نہ دیا جائے, دوسری بات یہ تھی کہ اگر آنے دیا جا رہا ہے تو سرحد کے پاس جو ہے ان کے کیمپس بنائے جائیں, اور ان کو کیمپ سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, جو کہ ایران نے کیا. پھر انہوں نے تیسری بات کی کہ اگر ان کو آنے بھی دینا ہے اور سرحد کے پاس کیمپس بھی نہیں بنانے, تو پھر بھائی خیبر پختونخوا کیوں, پھر سارے پاکستان میں جانے دو اس کو. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب بھیجا جا رہا ہے تو خیبر پختونخوا کی حکومت کہہ رہی ہے کہ ان کو واپس نہ جانے دو. So the point is کہ but quite apart from the politics of all this, my own personal view is کہ بھائی جو لوگ جو I mean بے شمار بچے جو ہیں وہ یہاں پیدا ہو گئے, جوان ہو گئے, تو you subsume them. جی بالکل, وقت کے ساتھ ریفولما کا جو معاملہ ہے وہ بالکل واضح ہے کہ آپ ان کو ان کی مرضی کے بغیر واپس نہیں بھیج سکتے. جی لیکن نہ آپ نہ میں, وی آر ناٹ پالیسی میکرز, سو obviously you know